کہ نیوٹن نے اتنے بڑے بڑے قانون ایجاد کیے پھر بھی جہنم میں جائے گا. تو بات یہ کہ نیوٹن کو جس نے ایجاد کیا نیوٹن اس کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا؟ اللہ تو یہ پوچھے. اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو 23 ڈگری، اس 23 میں بھی حکمت ہے. اس 23 ڈگری جھکنے کی وجہ سے سردی گرمی خزاں بہار کے موسم سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. داڑھی رکھی تو لوگ ایک دم چہرہ ایسا بن جاتا ہے، دیکھتے ہی سمجھیں گے کہ لوگ یہ ملا ٹائپ کا ہے. یہ ملا ٹائپ کا تانا نہ لگے، لوگ ملا نہ کہہ دیں. مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں muftitarikmasood.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، یہ جو آج کل فیس بک وغیرہ پہ یا سوشل میڈیا کے جو بھی ذرائع ہیں ان پہ جو مسلمانوں پر کیے جانے والے مظالم کی جو ویڈیوز آتی ہیں یا ان کی جو تصویریں آتی ہیں، جو ڈیجیٹل تصاویر ہیں، ان کو دیکھا بھی کریں اور آگے پھیلایا بھی کریں. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی مخصوص ایک طرز زندگی میں الجھ کے رہ گئے ہیں. دنیا میں مسلمانوں پہ کیا ہو رہا ہے اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ بہت غلط ہے. ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کا کیا حکم ہے یہ تو تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، کئی بار بیان ہوا ہے. کسی کو اشتباہ ہو اس بارے میں شرعی جواز کے بارے میں تو اس پر میرا ایک پورا تفصیلی بیان 2 ہفتے پہلے اپلوڈ بھی ہوا ہے. ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کا حکم، اس میں انشاءاللہ آپ کو دلائل سے پوری بات سمجھ میں آئے گی، دونوں طرف کے علماء کا موقف. اب تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی آ رہے ہیں کیمرے میں. میں ایک دلیل یہ دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی اور اہل علم بھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے معبود برحق ہونے پر جو اہل حق اہل علم ہیں ان کے قول کو بھی بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ علماء کا قول بھی حجت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اہل حق علماء. تو اب تو ڈیجیٹل تصویر کا جو استعمال ہے وہ اہل حق علماء جن کے تقوی پر، اہل حق سے مراد جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس کو استعمال کر رہی ہے. تبلیغ والوں کے تو اخلاص میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کیا ہے بھائی؟ تبلیغ والوں پہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں نا، وہ سارے اعتراضات ایک طرف، لیکن ان کے اخلاص پہ آج تک کسی نے شبہ کیا ہے؟ جتنے بھی مخالفین سے میرا ٹکراؤ ہوا ہے نا، آخر میں آ کے کہتے ہیں مخلص تو ہیں، مخلص تو ہیں. اور بعض تو یہ کہتے ہیں صرف یہی لوگ مخلص ہیں اپنے کام سے، کوئی نام کا شوق نہیں ہوتا. آپ اگر تبلیغ میں ہر سال 4 مہینے لگاؤ تو بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا نام اخبار میں آ جائے بھئی یہ تو ریکارڈ توڑ دیا انہوں نے 4 مہینے کا. بھائی لگایا ہوگا، اپنے لیے لگایا ہوگا، ہمیں کیا بھائی ٹھیک ہے دوبارہ لگا لو مرضی. محلے میں بھی کوئی پروٹوکول نہیں دیا جاتا کہ جی یہ صاحب تو دین کے لیے اتنی قربانی دیتے ہیں کہ ہر مہینے ہر سال 4 مہینے، لہذا اب ان کو آئندہ الیکشن کے لیے ان کو کھڑا کیا جائے. کچھ بھی نہیں، ویسے کا ویسے ہی پھر بھی لگا رہے. تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر تبلیغ سے منسلک کوئی عالم ٹی وی پہ آ جائیں تو پھر یہ الزام صحیح نہیں ہے کہ ان کو مشہور ہونے کا شوق ہے. ان کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کو مشہور ہونے کا شوق. مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں بچپن سے ان کے بیانات سن رہا ہوں، میرا ضمیر کہتا ہے کہ ان کو شہرت کا شوق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا آنا خالصتاً اس بنیاد پر ہے
کہ لوگوں نے ان کو اس ضرورت سے آگاہ کیا اور ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بھئی یہ ضروری ہے. باقی تبلیغی جماعت والے کیوں نہیں آتے؟ تو وہ ان کا ایک اپنا مخصوص طریقہ ہے، سیٹ اپ ہے، وہ بگڑنا نہیں چاہیے، وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا تو ہے. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. مجھ سے ہمارے استاد سے کسی نے شکایت کی، میرے پیر و مرشد سے، کہ تبلیغ والے اسٹیج پہ مفتیوں کو بیان نہیں دیتے، انہی کو دیتے جن کا وقت لگا ہوا ہے. یہ شکایت کس سے کی؟ میرے شیخ و مرشد جن سے میں بیعت ہوں. شکایت کی کہ اتنے بڑے بڑے علماء مفتی ہیں، تبلیغ والے اسٹیج پر بیان اسی کو دیں گے جس کا وقت لگا ہو، جس کا وقت لگانا ہو تو اس کو نہیں دیتے. تو ہمارے استاذ نے میری مثال دی، فرمایا کہ اگر تبلیغ والوں کا ایک اصول ہے، ہر جماعت کا اصول ہوتا ہے، اگر وہ اس اصولوں سے ہٹ جائے اور ایسے بیانات دینا شروع کر دے تو میری مثال دی کہ پھر یہ مولوی طارق مسعود صاحب کو بیان اگر دے دیں تو یہ تو ریوڑ میں 4 شادیوں پہ بیان کر کے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، مولوی صاحب کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہوتا ہے کس وقت کیا بول دیں. مفتی صاحب تو علم کی بات کریں گے نا، علم. اب وہ ریوڑ میں بیٹھ کے، ملکوں کی جماعتیں آئی ہوئی ہیں اور ریوڑ میں بیان کس کا چل رہا ہے؟ 4 شادی. تو فی نفسی ہی یہ بیان درست ہے، مگر اس کا موقع ہوتا ہے، ہر جگہ ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. لیکن علماء کو یہ پابند کرنا نا کہ آپ ممبر پہ یہ کہیں یہ نہ کہیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے ایک سیٹ اپ بنا دیا، بھائی پہلے اس راستے میں جو مولوی صاحب چلیں گے تو ہمارا سیٹ اپ سمجھ لیں گے، طریقہ سمجھ لیں گے. ان کو پتا ہے کہ ساری بات قرآن حدیث کی یہاں اس طرح سے بیان کرنے کی نہیں ہے. کچھ باتیں آپ کے خاص مریدوں کے لیے ہیں، کچھ باتیں آپ فتوے کے لیے ہیں، اور کچھ باتیں اس حلقے کے لیے ہیں. تو فرق آ جائے گا. تبلیغ کے بھی بہت سے علماء جو اپنی الگ مجلس میں جو بات کرتے ہیں وہ ممبر پہ نہیں کرتے، ان کو پتا ہے کہ یہ یہاں کرنے کی نہیں. اسی طرح مسجد کے ممبر کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھ سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جمعے کے دن آپ یہ بات کہہ دیں. میں کہتا ہوں جمعے کے دن میں نہیں کہہ سکتا. کیوں بھائی؟ کہتا ہوں جمعے کے دن ہر قسم کا طبقہ آتا ہے، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے. جمعے کے دن پان گٹکے والے بھی آ رہے ہیں، چرسی ہیروئن. جمعے کی نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، سیاستدان بھی آتے ہیں، ڈاکٹر بھی آتے ہیں، جن کو بہت سے ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو دین کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. تو ان کے لیے تو بس ہلکا پھلکا نماز، روزہ، زکوٰۃ، والدین کی اطاعت فرماؤ، یہ بس یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں بتاؤ ان کو. تو وہ بات یہاں ہفتے کا جو میرا بیان ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مخصوص طبقہ آتا ہے. وہی لوگ آئیں گے جن کو عقیدت ہے، محبت ہے، ان کو آپ کچھ بھی کہتے ہیں سمجھ جائیں گے. تو ہر جگہ کے آداب الگ، ہر ممبر کے آداب الگ، ہر جماعت کے سیاست کے آداب الگ ہے. سیاسی لوگ، مولانا فضل الرحمان جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، وہ اگر سب سچ کہہ دیں، سب بتا دیں، اس کے آداب الگ ہے. بھائی وہ سیاست ہی بیان نہیں کرنا ہے. اس میں یہ بھی ہوگا کہ ادھر کچھ اور ہو رہا ہے، آگے بھاگ کے کام کچھ اور ہو رہا ہے، بیان کچھ اور ہے. یہ سیاست ہے. بھئی اگر وہی جو کر رہے ہیں وہی عوام کو بتا دیں تو عوام کو سمجھائے گا کون کہ اس میں فائدہ ہے نقصان ہے. تو بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس میں. تو اس لیے تبلیغ والے ٹی وی پہ نہیں آتے اور ان کو آنا بھی نہیں چاہیے. بالکل جو ایک نظام چل رہا ہے نا سادہ، وہ اسی میں کشش ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو عالم ٹی وی میں آ کے بیان کر دے، یا جو جیسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آ رہے ہیں، ورنہ ٹی وی پہ تو سارے ہی عجیب عجیب قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. تو چلو ہمارے بزرگوں میں چند ایک تو آنا شروع ہوئے، کچھ ڈھنگ کی بات لوگوں کو سننے کو ملی. ورنہ باہر ملکوں میں تو لوگ جو سنتے ہیں نا وہ یہی سنتے ہیں، یہی بدعتی لوگوں کو ہی سنتے ہیں. اب تھوڑا سا باہر ملکوں میں بھی، کیونکہ وہاں جو اردو اسپیکنگ ایک بہت بڑا طبقہ ہے. عربی کے بعد جو ہے نا، عربی کے بعد مسلمانوں میں سب سے بڑی زبان اردو ہے، عربی کے بعد. تو عرب لوگ تو عرب علماء کا اس کی سنتے ہیں، لیکن جو اردو بولنے والے وہ کس کا سنیں گے؟ اردو. اور وہ پاکستان میں، اور پاکستان میں جتنے چینل ہیں جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں، کیونکہ وہ ٹی وی کے ذریعے سنتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ سب آڑے ترچھے لوگ ہی آ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ.
تو ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کے بارے میں کہ اس کا شرعاً استعمال جائز ہے ناجائز ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اس پر ایک بیان دلائل کے ساتھ ہو چکا ہے، آپ لوگ ضرور سنیں انشاءاللہ۔ وہ اب کلپ بھی ہم الگ سے بنا کے شائع کر دیں گے۔ تو اسی میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو کلپ آ رہے ہیں نا باہر سے، مسلمانوں پر برما میں، ہندوستان میں، فلسطین میں جو مظالم اس وقت ہو رہے ہیں، وہ مظالم اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ اس سے ان غیر مسلم قوموں کا اصلی چہرہ انسان کے سامنے آتا ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار نے مجھے فون کیا، انٹرنیٹ پہ بتایا کہ پاکستان میں پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے۔ واقعہ یہ کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی، جب پکڑی گئی تو اس کو بھائیوں نے ڈنڈوں اور پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیا۔ تو یہ خبر وہاں کے چینل پہ بہت چلائی گئی ہے، پتھروں سے مارا یا پتہ نہیں کس سے مارا، بہرحال جان سے مار دیا، بہت چلی ہے یہ خبر۔ اور اتنی زیادہ میں بھی متاثر ہوا کہ دیکھو بہرحال یہ واقعہ ہوا تو مسلمانوں میں، تو دیکھو مسلمان کیسے ہوتے ہیں، انسان متاثر ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو مسلمانوں کے یہ حالات ہیں، غیرت کے نام پہ اس طریقے سے مار دیتے ہیں۔ جب ان کے فون بند ہوا، میں فیس بک استعمال نہیں کرتا، ٹائم نہیں ہے، اتفاق سے اس دن میں نے فیس بک پہ اپنا پیج کھول کے دیکھا تو سامنے ایک ویڈیو تھی برما کے مسلمانوں پر ظلم کی۔ جب وہ چلائی ہے تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، پورے کے پورے کنٹینر جلے ہوئے مسلمانوں کے، کنٹینروں میں بند کر کے آگ لگا دیتے ہیں اور قتلے بنا، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کمزور دل والے حضرات اس کو نہ دیکھیں، کمزور دل والے حضرات اس کو نہ دیکھیں، قتلے بنا رہے ہیں۔ پھر افریقہ کی ایک ویڈیو دیکھی، افریقہ میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم کیا کر رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے پیچھے لائن سے بٹھایا ہوا ہے، ایک ایک کو لا کے ذبح کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں، ایک ایک کو لاتے ہیں ذبح کر کے کنویں میں پھینک۔ یہ نہ CNN ایسی خبریں نشر کرے گا، نہ آپ کا جیو ٹیلی ویژن کو فرصت ملے گی، نہ ایکسپریس، نہ دنیا، نہ سما، نہ کوئی بھی نہیں۔ یہ سوشل میڈیا کسی نے چپکے سے بنا لی اپنے طور پہ اور اپلوڈ کر دی۔ تو مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا دیکھو پاکستان کی عوام 20 کروڑ ہے، 20 کروڑ کی عوام میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ اس لڑکی کو جان سے مار دیا۔ ہم کہتے ہیں غلط کیا، نہیں مارنا چاہیے تھا، جبکہ غلطی اس لڑکی کی بھی تھی۔ کیوں بھاگی بھائی؟ باپ کے گھر سے بھاگنا کوئی معمولی چیز ہے؟ اس کی عزت داؤ پہ لگا دی۔ جس نے ساری زندگی کمایا کھلایا، اس کی عزت کا خیال نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو قتل کرنا جائز نہیں تھا۔ لیکن 20 کروڑ کی عوام میں ایک واقعہ، اتنی بڑی آبادی میں، اور جہاں کنٹینروں کے کنٹینر بھر بھر کے آگ لگائی جا رہی ہے، ذبح کر کر کے کنویں بھرے جا رہے ہیں، اور جناب یہ کام باقاعدہ حکومتوں کی نگرانی میں ہو رہا ہے، اور پیٹرول چھڑک چھڑک کے آگ لگائی جا رہی ہے۔ میں نے کل ویڈیو دیکھی، 2 بچوں کو، لڑکوں کو گھیر کے ڈنڈوں سے مار مار کے قتل کر دیا ان کو۔ ہو کتنا رہا ہے، یہ تو چپکے سے کسی نے بنا لی، ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ تو اس سے فوراً اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی بات کچھ اور ہے، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، دہشت گرد وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کے خلاف صبح و شام تقریریں کر رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ ان کی دہشت گردی کی ہم گرد کو بھی نہیں پہنچے ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا؟ اگر آپ کو پتا چل گیا برما کے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے ویڈیو دیکھ لی، تو ہوگا کیا؟ کر تو کچھ سکتے نہیں ہیں، تو اس لیے نہ ہی دیکھو تو اچھا ہے۔ یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس سے ہم کر کیا لیں گے سوائے دل جلنے کے؟ سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ویڈیو دیکھ لی، برما کے مسلمانوں پہ یہ ہو رہا ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو احمد آباد میں اس طرح سے جلایا گیا۔ میں نے احمد آباد کی ویڈیو دیکھی تھی 5-6 سال پہلے جو ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے اکیلے، کیوں؟ ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کاٹ کے چلے گئے، پوری آبادی بچے چھوٹے چھوٹے پیسے۔ خدا کی قسم اپنے بچوں کو دیکھا کرو، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ تمہیں کاٹ کے کوئی چلا جائے اور تمہارا بچہ ایسے بیٹھا ہوا، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میرے باپ کی یہ باپ بولتا کیوں نہیں ہے، اٹھتا کیوں نہیں ہے، یہ ماں کو کیا ہو گیا، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہو، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے انتقام کس سے لینا ہے بڑے ہو کر۔ وہ موت اور زندگی کے فرق کو نہیں جانتا ابھی،
ماں باپ کی لاش کے قریب بیٹھا ہوا ہے حسرت، اسے کون کھلائے گا، اس بچے کو کون پلائے گا، اس کی کون تربیت کرے گا۔ اس کی تربیت خیراتی اداروں میں اگر ہو بھی گئی، جو عزت بچے کو ماں باپ کے گھر میں ملتی ہے اور جو رزق بچے کو ماں باپ کے گھر میں ملتا ہے، کیا ملے گا اس کو؟ لڑکی ہے تو اس کی عزت محفوظ رہ جائے گی؟ ایک نہیں لاکھوں واقعات ہیں، لاکھوں، اور افسوس کوئی چینل اس کی کوریج نہیں کرتا۔ نہیں یاری بات سمجھ میں، کوئی دکھانے والا ان مظالم کو نہیں ہے۔ بات بات پہ یہ سپر طاقتیں جو ہے نا، ذرا سا مسئلہ ہوگا کود پڑتی ہیں میدان میں۔ عراق پر کیسے جھوٹے الزامات لگائے اور بیڑا غرق کر دیا عراق کا، بھوکا ننگا کر دیا عراق کے بچوں کو۔ اب تک لڑائی جاری ہے عراق میں اور قتل و غارت ہو رہا ہے، مگر افسوس کہ جو لوگ یورپ امریکہ میں رہتے ہیں وہ پھر بھی انگریزوں ہی کے گن گاتے ہیں، پھر بھی انہی کو خوش اخلاق کہتے ہیں۔ تو بھائی تمہاری آنکھوں میں کسی نے دھول جھونک دی ہے، تمہیں یہ کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم مار کھا کے بھی کہہ رہے ہو کہ مارنے والا ظالم نہیں ہے۔ بتاؤ اس قوم کو کیا ترقی مل سکتی ہے؟ اللہ کہے گا کہ تم مار کھانے کے بعد بھی انہی کے گیت گاتے ہو، انہی کی تعریفیں کرتے ہو، تو تمہاری قسمت میں پھر یہی لکھا ہے ماری کھاتے رہو تم۔ تو میرے بھائی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے دیکھ کے ہوگا کیا؟ تو یاد رکھو اسے دیکھ کے یہ ہوگا، پہلی بات آپ کے نظریات کی اصلاح ہوگی، آپ کو پتا چلے گا کہ دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھو مسلمان کو دہشت گرد کہنا یہ در حقیقت اسلام پہ الزام ہے، کیونکہ مسلمان کا رشتہ کس سے ہے؟ اسلام سے ہے یا نہیں؟ تو جب مسلمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اسلام سکھا رہے ان کو۔ آپ ہزار دفعہ نفی کریں کہ اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، لیکن دنیا یہی کہے گی کہ جب مسلمان دہشت گرد ہے اور سارے نیک پرہیزگار ہیں تو پھر اسلام کا خاصہ ہے کہ اسلام میں دہشت گردی ہے، ظلم ہے اسلام میں۔ تو جب آپ یہ ویڈیوز، یہ چیزیں دیکھیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، مسلمان بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی 3-4 دن پہلے افغان طالبان کی ویڈیو دیکھی، افغان طالبان کی، افغان مجاہدین نے ایک انگریز کو چھوڑا ہے، سب نے دیکھی ہوگی، وہ بھی سوشل، امریکہ نے وہ ویڈیو نہیں بنائی ہے، وہ بھی طالبان نے، افغانستان کے طالبان کی بات کر رہا ہوں، کہیں آپ لوگ ادھر جوڑ دیں مجھے اور کہیں یہ جو کل ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا اس میں مولوی صاحب کا ہاتھ ہے، ایجنسی والے کسی کے متھے کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو افغانستان میں آپ نے دیکھا نہیں، 2 لڑکیوں کو قید کیا تھا عیسائیوں کو، 5 سال طالبان کی قید میں رہی، اس کے بعد جب رہا ہوئی ہیں، جب طالبان کی حکومت ختم ہونے لگی، طالبان اگر مار کے پھینک دیتے تو ان کے پاس جواز تھا کہ بھائی ہمیں جب مارو گے تو ہم تمہارے افراد کو ماریں گے، لیکن افغان طالبان نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا ان لڑکیوں کو کہ بھائی اب ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے، اور وہ اپنے ملک جا کے مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ تو بتاؤ کسی کی قید میں کوئی رہنے کے بعد اس کے مذہب کو قبول کر لے، قید میں رہنے کے بعد تو نفرت کے جذبات بڑھتے ہیں کہ اس نے مجھے اتنے عرصے جیل کی کوٹری میں ڈالا، میں رہا ہوتے ہی ایسی کی تیسی کر دوں گا، یہ جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن دشمن کے بارے میں کیا جذبات ان عورتوں کے کہ اسلام قبول بھی کیا اور ان کے حق میں کتاب بھی لکھی۔ نہیں یاری بات سمجھ میں، یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، نہیں آئیں گی یہ باتیں آپ لوگ کی سمجھ میں، کیونکہ اتنا دماغ میڈیا نے خراب کیا ہے کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ بتاؤ اس کی، ہم تو تاریخ میں صحابہ کے اور مسلمانوں کے اخلاق کی مثال دیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ تو مسلمانوں نے تاریخیں لکھی ہیں، جھوٹ پلود ہے۔ ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ آج تک تلوار کی زور سے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ پلود ہے، ایسے ہی چھوڑ رہے ہیں، لیکن جو حقیقت، جو مشاہدہ ہے اس کا کون انکار کرے گا؟ خود غیر سے گواہی دلوا رہے ہیں اللہ، غیر سے جو قید میں رہ کر آئی ہیں عورتیں، ایک نہیں 2 عورتیں، وہ خود گواہی دے رہی ہیں کہ اچھا سلوک ہوا، کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں جب یہ آتے تھے نا کھانا دینے کے لیے، نظر نیچے کر کے صرف ہاتھ سے برتن پھینک کے دور سے پھینک کے چلے جاتے تھے کہ قریب بھی نہ آئے ہم۔ ان کو اندازہ ہو گیا رہنے والوں کو کہ کون دہشت گرد ہے اور کون مظلوم ہے، سب پتہ چل گیا ہوں۔ ایک انگریز، ابھی آپ دیکھیں فیس بک پہ
افغان مجاہدین نے رہا کیا اس کو. انگریز کا والد مسلمان ہو گیا ہے, اس کے بارے میں تو پتہ نہیں کہ وہ خود قیدی مسلمان ہوا یا نہیں ہوا, اس قیدی کا باپ مسلمان ہو گیا. یہ بھی بڑی گواہی ہے کہ کیوں اتنی بڑی داڑھی ہے. وہ جو انگریز چھوٹ کے, کیا نام ہے اس کا, ہے بھائی, ایک نام بھی اس کا, برگڈال, کچھ برگڈال ٹائپ کی چیز ہے بہرحال. وہ برگڈال ٹائپ کی چیز ہے, مطلب نام برگڈال ہے, واللہ والا آدمی بہرحال وہ اچھا لگتا ہے, وہ شریف لگ رہا ہے. جو رہا ہوا ہے نا انگریز, اس کی باتیں بڑی معقول ہیں, کوئی غلط بیانی نہیں کی اس نے. وہ رہا ہو کر گیا, اس نے بتایا کہ ان کا سلوک میرے ساتھ کتنا اچھا تھا. جبکہ کیوبا میں بھی جا کے دیکھ لو, فیس بک پہ تصویریں, پنجروں میں بند, 27 مہینے قیدیوں کو پنجرے میں بند کیا ہے. ظلم اور بربریت کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ 27 مہینے ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کرنا, اسی میں کھانا ہے, اسی میں قضائے حاجت, اسی میں نیند. تو بتاؤ, ایک قیدی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے کہ وہ قیدی رہا ہونے کے بعد بیان دے رہا ہے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک, میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا, میں یہ کرتا تھا, میں یوں کرتا تھا, مجھے اسلام کے بارے میں کتابیں دی گئیں, زبردستی کبھی نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہو جاؤ. اور اس انگریز کا باپ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا رہائی سے پہلے. اتنی بڑی داڑھی, کیوں مسلمان ہو گیا؟ وہ اس نے کہا کہ جب یہ میرا بیٹا قید ہوا تو میں نے سوچا کہ اب فکر ہوئی کہ بھئی پتہ نہیں کیا سلوک ہوگا, قیدیوں کو تو بڑا مارا پیٹا جاتا ہے. اس کو اپنے لوگوں کا تو پتا تھا نا کیوبا میں کیا کر رہے ہیں ہمارے والے. تو اس نے کہا کہ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا کہ اسلام میں قیدیوں کے ساتھ کس سلوک کا حکم ہے. تو جب میں نے قیدیوں کے بارے میں پڑھا قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا بیٹا اچھی حالت میں ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ساری باتیں مجھے کہاں سے پتہ چلی ہیں؟ فیس بک کی ویڈیو دیکھنے سے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ڈیجیٹل تصویر جو آ رہی ہے نا, وہ دیکھنے سے پتہ چلی مجھے. آپ 100 کہتے رہتے, میں یقین نہیں کرتا. مجھے جب کسی نے بتایا, میں نے کہا میں خود دیکھوں گا. جب دیکھا تو وہ مجھے کسی نے بتایا انگریز کا باپ مسلمان ہو گیا ہے. قیدی تھا وہ, اس کا ابا مسلمان ہو گیا. میں نے کہا کسی نے چھوڑ دی ہوگی. چھوڑنے میں کوئی پاکستانی قوم آپ کو پتا ہے, یہ بھی فیس بک سے پتا چلا, بہت بڑے چھوڑ ہوئے. صحیح ہے نا؟ ورنہ لوگ کہتے تھے چھوڑ ہوئے, یقین نہیں آتا تھا. فیس بک پہ بیٹھے دیکھیے کیسی چھوڑتے ہیں تو پتا چل گیا. ہر چیز پتا چل رہی ہے آج کل. تو میں نے خود دیکھا, اس کا بیان سنا. اس نے تقریر سے پہلے اس انگریز نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تقریر اپنا بیان شروع کیا. امریکہ کے صدر بیچارے, ایک پھیکی سی مسکراہٹ تو آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال کیونکہ سیاست کا تقاضا ہے کہ مسکرایا جائے, ایسے مسکرائے وہ. وہ کیوں مسلمان ہوا؟ اس نے کہا کہ جب ڈرون حملے میں حقانی کے بیٹے کو شہید کیا گیا تو مجھے ڈر تھا کہ یہ میرے بیٹے کو بھی مار دیں گے, کیونکہ حق بنتا ہے بھائی تم ہمارے بیٹے کو, جنگ میں تو انتقام لیا جاتا, لیکن میرے بیٹے کو پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا. یہ ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. مخالفین ہی کے گروپ کا آدمی جب گواہی دینا شروع کر دے تو اس گواہی کو کبھی رد نہیں کیا جاتا. تو میں یہ جلدی اس سوال کا جواب دوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا فائدہ ان مظالم جو مسلمانوں پر ہو رہے ہیں, تابڑ توڑ یہ سب ذبح کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں, دیکھنے سے کیا ہوگا؟ بعض تو کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں, بس اعمال درست کر لو سب صحیح ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارے اعمال ہیں اور اس سے بھی زیادہ خراب ہے ہمارے اعمال, اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان اپنے اوپر ظلم ہونے دے. ہمارے اعمال اگر خراب ہیں تو غیر مسلموں کے تو ہم سے بھی زیادہ خراب ہیں. اعمال کی خرابی کی بنیاد پر اپنے ظلم سے دفاع کرنا, نظریات کی اصلاح کرنا, یہ کام تھوڑی چھوڑ دے گا انسان. اعمال بھی درست کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور دوسرے ذرائع بھی استعمال کرے. دیکھو جب اعمال خراب ہوتے ہیں تو بہت ساری پریشانی آتی ہیں, تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جہاں توبہ کی تلقین کی جاتی ہے وہاں ساتھ ساتھ ان پریشانیوں کو دور کرنے کے اسباب بھی تو اختیار کیے جاتے ہیں نا. اگر آپ کو برے اعمال کی وجہ سے بخار آ گیا, بیماری آ گئی, تو یہ بھی کہا جائے گا بھائی توبہ بھی کرو اور ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی کرو.
تو اسی طرح یہاں بھی ہے. تو میں دوبارہ اس سوال کو دہراتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا یا دیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں اب اس کے فوائد بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ نظریے کی اصلاح ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ دہشت گرد کون ہے، کیونکہ مسلمان کو دہشت گرد کہنے کا مطلب اسلام دہشت گرد سکھاتا ہے. تو ظاہر ہے جو مذہب دہشت گردی سکھا رہا ہے وہ برحق تھوڑی ہو سکتا ہے. جو لوگوں کو کاٹنے پیٹنے کا حکم دے رہا ہے وہ تھوڑی برحق ہوگا مذہب. تو پہلی بات تو یہ پتہ چلے گی کہ نہ اسلام نہیں، بلکہ اسلام کو اسلام سے دستبردار ہو جانا، اسلام کو قبول نہ کرنا، یہ چیز انسان کے اندر ظلم اور بربریت کا مادہ پیدا کر دیتی ہے. اور یہ صرف انسانوں پہ ظلم نہیں ہوتا، جانوروں پہ بڑا ظلم ہوتا ہے. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں غیر مسلموں کے ہاں جانوروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. آپ کانوں کو ہاتھ پکڑ لیں گے، بولیں گے بھائی مسلمانوں کے یہاں نہیں ہوتا. کتنے ہی کیسے ہی مسلمان ظالم کیوں نہ ہو، اس طرح جانوروں کو ہلاک نہیں کرتے جیسے وہ لوگ کرتے ہیں. مسلمان تو ذبح کرتا ہے، جانور کو بھی ذبح کرتا ہے. ذبح کرنا سب سے آرام دہ موت ہے، سب سے آرام دہ. ذبح کرنا جو ہے نا، جانور کو ہم جو ذبح کرتے ہیں، گلے پہ چھری چلاتے ہیں، یہ موت کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے، کیونکہ بلڈ فوراً جسم سے نکلتا ہے، اور خون جب جسم سے نکلے گا تو احساس تکلیف کا ختم ہو جاتا ہے. دیکھو ہم کہیں بیٹھ جائیں نا ایک پاؤں کے سہارے پہ تو پاؤں سو جاتا ہے، پھر اس کو مارے پیٹے کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک نس دب رہی ہوتی ہے تو خون کی سرکولیشن ابھی کم ہوئی ہے، خون پورا موجود ہے، صرف سرکولیشن میں کمی آئی ہے تھوڑی سی، تو اس سے وہ چیز بالکل مردہ ہو جاتی ہے. تو اب جب جانور کو گلے پہ چھری چلاتے ہیں نا تو بہت پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے. جیسے ہی پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے تو تڑپتا تو بہت ہے وہ، مگر اسے اتنی تکلیف ہوتی نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ تکلیف کے لیے جسم میں توانائی چاہیے. مرے ہوئے کو تھوڑی تکلیف ہوگی، جس کے جسم میں خون نہ ہو اسے کچھ ہوگا، اور وہ توانائی بہت تیزی سے جسم سے خارج ہو جاتی ہے. دماغ سے بھی خون نکل گیا، دل سے بھی نکل گیا، تو سوچنے سمجھنے کے لیے، اس کو تکلیف محسوس کرنے کے لیے کچھ جسم میں توانائی ہی نہیں ہے اس بیچارے کے. تو ٹانگیں تو خوب چلا رہا ہوگا. ممکن ہے اب آپ یہ کہیں کہ اتنی زور زور سے بھی ٹانگیں کیوں مارتا ہے وہ، بڑی بڑا عقلا بازیاں کیوں کھاتا ہے؟ ایسے ہو رہا ہوگا بیل کو دیکھیں یہ کلاٹیاں کھا رہا ہے، تو لگتا ہے اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو بھائی یہ کلاٹیاں ایسے ہی ہیں جیسے چھپکلی کی دم کاٹو نا، تو چھپکلی کیسی کلاٹیاں کھاتی ہے؟ نہیں کھاتی اس کی دم. اب اگر کوئی کہے دم کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو بھائی دم کو اس لیے تکلیف نہیں ہو سکتی کہ دم کے پاس تکلیف محسوس کرنے کے لیے دماغ ہی نہیں ہے. دم کا دماغ سے رشتہ، بول لیں بھائی مجھے افسوس ہوگا بہت زیادہ، میں سمجھ رہا ہوں شاید میں ایسی باتیں کر رہا ہوں، کچھ میرا تو خیال ہوتا ہے بڑی علمی تحقیق پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے چہروں اور خد و خال سے لگتا ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بڑی صحیح قسم کی باتیں کر رہا ہوں. اگر سمجھ اسلام کو پہچانو، کیسی رحمت والا مذہب ہے، کتنی رحمت والا، رحمت ہی رحمت، جانوروں پر بھی رحمت. جو جانوروں پہ رحمت کر رہا ہے وہ انسانوں پہ رحم کا نہیں حکم دے گا. تو جانوروں پہ اتنی رحم کہ بھائی یہ جانور اگر تمہیں کھانا ہی ہے تو اس طریقے سے کاٹ کے کھاؤ. جھٹکے سے مار دیا اس کو، پہاڑ سے گرا دیا، ابلتے ہوئے کوکر میں ڈال دیا، پانی میں ڈال دیا ابلتے ہوئے، یہ سب ظالمانہ طریقے ہیں. تو چھپکلی کی دم کو تڑپتی بہت ہے، ترس آئے گا آپ کو، مگر خود اس دم کو اپنے اوپر ترس نہیں آ رہا، کیونکہ دم کا دماغ سے کنیکشن، دماغ سے جب تعلق ہوگا تو تکلیف ہوگی نا، دماغ سے رابطہ ختم. دوسری بات یہ کہ چھپکلی کی جو دم تڑپ رہی ہے اس کا چھپکلی کو بھی احساس نہیں ہو رہا، جتنی مرضی تڑپتی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ چھپکلی کے دماغ، اب اس کے پاس دم نہیں ہے، دم کے پاس دماغ نہیں ہے سوچنے کے لیے، اور دماغ کے پاس وہ دم نہیں ہے جو تکلیف میں ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو جب جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے اور بلڈ نکلتا ہے تو دماغ کا رشتہ نیچے والے دھڑ سے ختم تو نہیں ہوتا، بہت کمزور ہو جاتا ہے، بہت کمزور. اس کمزوری کے نتیجے میں دھڑ تڑپتا تو ہے، مگر اس کی تکلیف اور تڑپ کو محسوس کرنے کے لیے جانور کے دماغ میں اب اتنی صلاحیت نہیں ہوتی جتنی اس وقت تھی جب گردن جڑی ہوئی تھی اس کی. اور جو تڑپنے والا دھڑ ہے
اس کو تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے پاس دماغ نہیں ہے اور دماغ کے پاس ادھڑ نہیں ہے. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, آپ لوگ کو سمجھانا مشکل کام. البتہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں سے کیوں نہیں کاٹ دیتے جانور کو الٹی جانب سے؟ اس میں تو اور جلدی حساب کتاب ہوتا ہے نا. یہاں سے اگر کاٹے نا الٹی طرف سے تو یہ جو رگے ہیں نا اعصابی یہ کٹ جائیں گی, ایک دم مردہ ہو جائے گا, پھر اور کم تکلیف ہوگی. لیکن یہاں سے اس لیے کاٹا نہیں جا سکتا کہ ایک طرف جانور کو تکلیف سے بھی بچانا ہے, دوسری طرف اس کے جسم سے خون بھی نکالنا ہے تاکہ گوشت بھی پاکیزہ ہو جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی نا باتیں یہ؟ مجھے لگتا ہے بچوں کو اسکول میں ماسٹر پڑھا رہے ہوتے ہیں نا اس طرح سمجھا. بھائی ناراض نہیں ہونا کسی کی اگر انسلٹ ہو رہی ہو, میرا اسی طرح کا اسٹائل ہے بات چیت کا. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ہمارے علاقے میں آ کے بیان کریں, بڑا خاندانی بیان ہونا چاہیے. میں ان سے کہتا ہوں میں بیان نہیں جانتا, میں ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرنا جانتا ہوں بس. تو یار جس کو باتیں سننی آ جائے تو باتیں ہم کرتے ہیں, جو صحیح لگے تو سن لیں, نہیں لگے تو جا سکتے ہیں, کوئی پابندی تھوڑی ہے. تو اسلام نے جانور پہ رحم کا حکم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے فَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ اپنی چھری کو تیز کر لے, وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کو آرام پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بہت دبلا ہوتا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک اسے صحیح خوراک نہیں دیتا. جانور پالے تو اس کا پیٹ بھرنا پڑے گا, خوراک دینی پڑے گی اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا خیال, جانوروں کا خیال. تو انسانوں کے لیے خوراک کا خیال نہیں ہوگا, اس کو کھلانے کی فکر ہے کہ یہ اس کا پیٹ بھرو. تو جب اتنا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا, صحابہ کرام میں زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ تیر اندازی سیکھنے کے لیے مرغی کو باندھتے تھے دور, مرغی کو, اور دور سے تیر سے اس کا نشانہ لیتے تھے. لگ گیا مرغی کو تو ٹھیک ہے بھائی, صحیح نشانہ ہے. اور اس سے کیا کرتے تھے تاکہ نشانے بازی میں مہارت پیدا ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا. مرغی اس کام کے لیے نہیں ہے, یہ جانور پہ ظلم ہے. کھانا ہو تو ذبح کر کے کھا جاؤ, تیر اندازی کے لیے اس کو نہیں, بلکہ تیر کے لیے ہدف رکھو, کوئی لکڑی رکھو, کوئی چیز رکھو, اس طرح سے. اس سے بھی منع کیا. اسی وجہ سے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو کتے لڑانے کا کام ہے, کھیل ہے, مرغے لڑانے کا کھیل ہے, یہ بالاتفاق حرام ہے. کیونکہ اس میں جانور کو بڑی اذیت دی جاتی ہے. کتے لڑاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں, یہ تماشے کے لیے اتنا عذاب میں ڈالنا کتوں کو, اور تماشے کے لیے اتنی تکلیف میں ڈالنا, یہ جائز نہیں ہے. اور اس پر ملنے والی اجرت بھی حرام. اگر آپ جیت گئے, جوا بھی ہے اور ویسے بھی حرام ہے. تو یہ ساری ابھی یہ مولوی صاحب سے لوگ سنتے تو ہیں, مگر جب ٹی وی پہ بیٹھیں گے نا یا ادھر ادھر کی خبریں سنیں گے پھر یہی ہوگا. ادھر غیرت کے نام پہ 25 خود پیل دیا مسلمانوں نے, اتنے کو ذبح کر دیا, تو مسلمان تو ایسے ہیں, مسلمان تو ایسے ہیں, اور یوں ہیں مسلمان تو یوں ہیں. تو آدمی کہتا ہے یہ سب باتیں ہیں پرانے زمانے کی, ہے نہیں, اصل میں تو دہشت گردی ہے مسلمان. تو جب آپ دیکھیں گے مسلمانوں کو ذبح کرنے کا طریقہ, اور پھر آپ انٹرنیٹ پہ یہ ویڈیو دیکھیں گے, چائنا پہ سرچ کریں اور مختلف ملکوں میں, یورپ امریکہ میں سرچ کریں, یہ جو سور کی فارمنگ ہوتی ہے نا, وہ جو پالتے ہیں نا سور, میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے انسان کہ ان میں جو بیمار ہوتے ہیں ان کو کیسے ختم کر رہے ہیں. ایسے اٹھا کے زمین پہ مار رہے ہیں سور کے بچوں کو, وہ چیخ رہے ہیں, اور ان کے اوپر اپنا جوتا رکھ کے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے. کر رہے ہیں, عادت ہے ان کی. کس قدر اذیت ہے, کس قدر ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جانور کو زندہ جلانے سے منع کیا ہے, زندہ مت جلاؤ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے, چیونٹی نے کاٹ لیا, صحیح حدیث ہے. ان نبی کو غصہ آیا, جتنی چیونٹیاں تھیں سب کو جلا دیا غصے میں. اللہ نے وہی نازل کی کہ کاٹا ایک چیونٹی نے, انتقام سب سے لیا آپ نے. نبی نے ہمیں یہ بات کیوں سنائی کہ چیونٹی جو ہے نا, چیونٹی, اس کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب گھروں میں آپ چیونٹیوں کو مارنے کا انتظام نہ کریں, یہ تو گھر کے سے باہر کی بات ہے. گھر تو کیڑوں مکوڑوں سے پاک ہونا چاہیے, صحیح ہے نا.
کیونکہ بعض وہمی ہو جاتے ہیں چیونٹیوں کی بیان سن کے پھر کہیں چیونٹی پہ پاؤں نہ آ جائے، پھر وہ ایسا سائیکی بنانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ بھائی ظلم نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر کسی مصلحت سے جانور کو مارا جا رہا ہے جس میں اپنا فائدہ ہے پھر ماریں. تو گھروں میں جو چیونٹیوں کے لیے وہ فنائل وغیرہ کے پوچے لگائے جاتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ اس طرح گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں جائز ہے. اسی طرح جو ہے اور اس کے کافی سارے حدیث میں چھپکلی مارنے کا حکم ہے، کیونکہ چھپکلی انسان کے لیے نقصان دہ سے چھپکلی کے بارے میں آتا ہے. اور دیکھو چھپکلی مارنے پر بھی کتنا، چھپکلی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ لگائی جا رہی تھی تو یہ پھونک مار کے آگ بھڑکا رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو مارو. اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ بھڑکایا تو اس نے دانا یہ ان چھپکلیوں کو کیوں مارے ہم. اس کا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ وہ ظالم ہے، بتانا یہ مقصد ہے کہ اس کی خصلت میں انسان کو نقصان پہنچانا ہے. جنس تو وہی ہے نا، نسل تو وہی ہے، گرگٹ چھپکلی سب کا ایک ہی حکم ہے، خصلت وہی ہے اس کی کہ یہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، تو اس لیے حکم دیا کہ اس کو مارو. اب اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، انسان پر رحم کے لیے، کیونکہ انسان اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے. اب آپ جانوروں کے پہ رحمت میں کے جوش میں اتنا آگے آ گئے کہ انسانوں کو نقصان ہونا. چوہے ناچتے پھر رہے گھر میں، آپ ان کو مار نہیں رہے، وہ طاعون پھیلا رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، جراثیم پھیلا رہے ہیں، تو چوہوں پر تو رحم کر رہے ہو، لیکن جو بیماریاں یہ جن لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں ان پر بھی تو رحم کرو نا. تو پہلے انسان ہے، بعد میں جانور ہیں. تو اس لیے نبی نے حکم دیا جانوروں کو، جو نقصان دہ جانور تھے ان کو مارنے کا حکم دیا. تو اب چھپکلی نقصان دہ، اس کو مارنے کا صحیح مسلم میں، لیکن اس میں بھی کتنی تاکید. فرمایا جس نے ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں. کیسی عجیب بات ہے، کیسی اخلاق کی تعلیم ہے. جتنے وار میں مارو گے اتنی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی. علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ بھائی جتنے کم وار میں مرے گی اس میں چھپکلی کو تکلیف کم ہوگی. ایک دفعہ رکھ کے جوتا مارا، چپک گئی، اسٹیکر بن گیا اس کا دیوار، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، کب ہوا، عالم برزخ میں پہنچ گئی، پتہ نہیں کہیں ہوا کیا تھا. ایک ٹپک کی آواز آئی تھی اس کے بعد. اور ہمارے ہاں جیسے ماری جاتی ہے چھپکلی، اناڑی لوگ مارتے ہیں، اس میں تو میں خود بھی اناڑی ہوں. وہ جھاڑو پکڑ کے کبھی پہلے دم کو ناچ دیکھیں گے، اس کا دم کٹی، پھر بچوں کا سب کو بلا لیں گے، دم ناچتی ہے. وہ چھپکلی کبھی ایک ٹانگ اس کی ادھر، کبھی ایک ادھر، وہ ایسے کرولنگ کرتے ہوئے جا رہی ہے. پھر ایک بار نشانہ غلط لگا تو ایک انگوٹھا کٹ گیا اس کا، ٹھیک ہے نا، پھر دوسرا نشانہ کان کٹ گیا. اس کو ترسا ترسا کے جیسے ٹارچر سیل ہوتے ہیں نا. ہم چھوٹے بچے تھے تو کھیل کے لیے جب میدان میں جاتے تھے تو بعض اوباش قسم کے لڑکے کیا کرتے، گرگٹ مل جاتا نا ان کو، تو کھیل تماشے میں پھر گرگٹ بیچارے کی ایسی کی تیسی کر دیتے. گرگٹ کی دم پہ مار دھاگا باندھا، اب اس کو گھما رہے ہیں پنکھے کی طرف. ہمیں بڑا ترس آتا تھا یار، یہ تو ظلم ہے. اس کو گھما رہے ہیں، کوئی دیوار پہ مار رہے ہیں، اس ترسا ترسا کے مارتے تھے. تو اس عمل سے بچانے کے لیے نبی نے کیا حکم دیا کہ مارو مگر ایک وار میں. جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکیاں اتنی کم ہوتی چلی. 2 بار میں مارا 99 نیکیاں، 3 دفعہ میں مارا. اب مرضی ہے، چاہو تو اس کی دم کا ناچ دیکھو، چاہو تو نیکیاں کماؤ، دونوں میں سے ایک آپشن ہے تمہیں. ظاہر ہے مسلمان نیکی کمانے کی طرف توجہ زیادہ ہوگی. تو جو پیغمبر اور جو مذہب چھپکلی پر اتنے احسان کا حکم دے رہا ہو وہ کہاں دہشت گردی سکھا سکتا ہے، وہ کہاں ظلم کی تعلیم دے سکتا ہے. باقی جہاد کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاد تو غیرت مند لوگوں کا کام ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کو دیکھو، وہ تو قیدی بھی چھوٹ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جہاد. تو جلدی جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پہلا فائدہ کیا ہوگا. ہاں اب آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں جو جانوروں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. میں نے بتایا نا سور کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہندوستان کا ایک کلپ دیکھا، ایک گائے کو کرین سے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. ہم قربانی کے لیے جانور جب لے کر آتے ہیں کتنے پروٹوکول کے ساتھ، ایسے عزت کے ساتھ گھار پھول ڈال کے بھی اس کو لا کے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں. اتنی گائے کو کبھی دنیا میں عزت نہیں ملتی، اور وہاں کرینوں سے گھسیٹا جا رہا ہے. یہ جو بل فائٹ ہوتی ہے آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہوتا ہے ان جانوروں کے ساتھ، کس طریقے سے اذیت کے ساتھ اس کو چھورے گھونپ گھونپ کے مارا جاتا ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اور چائنا میں تو عجیب ہی حالات ہیں، کھولتے ہوئی کڑائی میں زندہ کتے کو پھینک دیا جاتا ہے. کڑائی کھول رہی ہے، کتا اٹھایا، زندہ پھینک دیا اور ڈھکن ڈھک دیا اس کے، وہ اندر تڑپ رہا ہے. بہت دیر سے جان نکلتی ہے، کھال جلتی ہے، کھال جلنے سے انسان مرتا نہیں ہے.
کافی دیر تک اس کو احساس رہتا ہے عذاب کا، اذیت کا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی جسم سے جان نکلتی ہے. اتنا ظلم، اتنا ظلم. تو میرے بھائی جب یہ چیز دیکھیں گے نا، اب تو دنیا میں سب کھلا ہو گیا نا. پہلے تو کوئی چائنا سے ہو کر آئے گا تو بتائے گا، اب آپ دیکھو ایک بٹن دباؤ سب کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اس میں پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم دیکھیں گے، پہلا فائدہ یہ ہوگا آپ کے نظریات درست ہوں گے کہ اسلام دہشت گردی، ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے، یہ لوگ ہیں نالائق. اور کمال کی بات یہ ہے کہ کرتے خود ہے، ڈالتے ہم پر نہیں ہے، دوسرا جرم ہے. جیسے وہ زلیخا نے جو ہے نا حضرت یوسف کو برگلایا، اور جب پکڑی گئی تو کہہ رہی ہے انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، انہی پر ڈال دیا. بلکہ یہ بھی نہیں کہہ رہی انہوں نے کیا ہے، بلکہ کیا کہہ رہی ہے کہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط سلوک کی کوشش کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یعنی یہ تو بات ہی نہ کرو کہ یہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ تو کنفرم ہے، سزا بتاؤ، خالی سزا. اگلا اسٹیپ، یہ ہوشیاری ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ جو غیر مسلم طاقتیں، یہ نہیں کہتے کہ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، یہ ہم ہیں، آؤ اس پہ ٹیبل ٹاک ہوگی، آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پہلا جرم تو یہ کہ الزام کس پہ ڈالا جا رہا ہے؟ مسلمانوں پہ، یہ جرم. دوسرا الزام ایسے نہیں ڈالا جا رہا کہ دلائل کی دنیا میں بیٹھ کے بات کرو، بلکہ یہ کہ بھئی یہ تو دہشت گرد تو ہیں ہی ہیں، یہ تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. آگے یہ کہ ان کو مارنا کس طریقے سے، کنٹینر میں بند کر کے آگ لگانا زیادہ مناسب رہے گا، یا ان کو ڈنڈوں سے پیٹنا، یا ان کی خوراک اور کھانا پانی بند کر دینا، یا یہ کہ ان پہ 32,000 ٹن وزنی بم آسمان سے گرانا ان کی صحت کے لیے مفید رہے گا. تو طریقوں پر اختلاف ہوتا ہے. ان پیٹنا تو ہے، ان مسلمانوں کو کوٹنا تو ہے، مار مار کے بھرکس تو نکالنا ہی ہے. طریقے کے بارے میں ان کی قوموں کے غور ہو رہے ہیں، اور ان طریقوں میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں. وہ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، 32,000 ٹن وزنی بم یہ غلط ہے، ہم دہشت گرد خود آپ کے حوالے جب کر رہے ہیں تو تھوڑا سا تو خیال کرو نا، یہ بم نہ پیٹو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. کل بڑا اچھا مضمون آیا پاکستان کے بارے میں. کسی نے بتایا کہ ہر محلے میں نا ایک اچھو اور اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ہر محلے میں کچھ بے روزگار قسم کے لڑکے ہوتے ہیں جو جن کا کوئی کام دھندا نہیں ہوتا، ہوتے بڑے سیدھے سادے ہیں. تو محلے والے جو ہے نا، دکان والے میں ان کی شہرت ہو جاتی ہے، تو وہ ان سے کام لیتے ہیں، جا اچھو ذرا پان لے کر آ، شاباش گٹکا لے کر آ. تو وہ اچھو محلے والوں کے کام کرتے. پہلے یہ بہت ہوتا تھا، اب ذرا شہری زندگی زیادہ ترقی ہو گئی، اب تھوڑا کم ہے. پہلے یہ بہت ہوتا تھا کہ جا بھائی ذرا پان لے کر آ، یہ لے کر آ. کبھی اس کو کچھ کھانا بھی کھلا دیا، کچھ جیب خرچی بھی 10-50 روپے پکڑا دی. ہر محلے میں اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو سارے کام اس سے گدھوں کی طرح لیتے ہیں، اور پھر ساری بلیاں اسی پہ ڈالے جاتی ہیں. کبھی چرسی کے ساتھ بھی بیٹھا دیا اس کو، تھوڑے سے سٹے لگا لیے. تو انہوں نے کہا پاکستان جو ہے نا بین الاقوامی دنیا میں اچھو بنا ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ ساری دنیا اس سے کام لے رہی ہے. افریقہ میں اگر لڑائی ہوگی پاکستانی فوج جائے گی، ٹھیک ہے نا. بحرین کا مسئلہ ہوا، پاکستان آرمی نے جا کے حل کیا مسئلہ. صحیح ہے نا. اور جناب اور پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں. اور افغانستان کو برباد کرنا ہے، امریکہ نے مشرف کو فون کیا تھا، بھائی تم لوگ درمیان میں ذریعہ بنو گے، بن گئے ذریعہ. ساری دنیا کی ذمہ داریاں پاکستان نے اٹھائی ہوئی ہیں. اور جب یہ اپنی بات کرتا ہے نا کہ بھائی ہم لوگ بھی تو بھوکے ننگے ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں نہ بجلی بچی ہے نہ گیس کے قابل چھوڑا ہمیں، اور اپنے اندر ملک میں اتنی دھماکے، کبھی ایئرپورٹ پہ قبضہ، کبھی فلانے پہ، کبھی ٹارگٹ کلنگ. کراچی میں روزانہ 10, 15, 25, 30 آدمی قتل ہو رہا ہے. تو ان کو بھی حل کرو. کہتے ہیں اچھو تیرے ذمہ جو کام لگایا نا تو وہ چل جا گٹکا لے کر آ، ایک چپت لگائے، چل کر لیں گے، صبر تو کر. تو یہ محلے کا کیا بنا ہوا ہے؟ سب کے لیے اچھو بنا ہوا، سب کے پان گٹکے کا انتظام. اپنے گھر کی فکر نہیں ہے. ساری دنیا نے اس ملک کو ساری دنیا کا دشمن بنا دیا ہے، مگر اس ملک کو بالکل یتیم اور لاوارث چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہاں مسلمان بستے ہیں. اگر مسلمان نہ ہوتے نا، پھر دیکھو اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچاتے. اور دوسری بات یہ کہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک واحد ملک رہ گیا جس میں تھوڑا سا دم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس میں تھوڑا سا دم ہے اس میں. باقی پتا ہے کہ حساب کتاب گڑبڑ ہو گئی. تو اس میں تھوڑا سا دم ہے. ان سے کام لینے کے بعد ان کو بالکل نچوڑ دو. کام لو ان سے، کیونکہ دم ہے بھی انہی میں، ان کے علاوہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا. لیکن ان کا اپنا اندر کا دم بھی ختم کرو، یہ کسی کام کے رہے ہی نہیں. تو وہی ہم لوگ اچھو بنے ہوئے ہیں سارے.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ لوگ بین الاقوامی دنیا سے مطلع ہوگے، کیونکہ بعض لوگ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں نا دینی حلقے، وہ اس لائن سے ہٹتے ہی نہیں ہیں بالکل. کہتے ہیں بس یہ جو ہم لگے ہوئے ہیں جس لائن پہ یہی ہیں، ہمارے حضرت جی نے یہ فرمایا، بس ٹھیک فرمایا، جو اس کو ڈائری میں لکھ لیا، سارا دن اسی کے مطالعہ کرتے رہے، حضرت جی کے یہ ارشادات تھے، دفتر میں گئے، بدنظری تو نہیں ہو گئی؟ الحمدللہ آج نہیں ہوئی، لکھ کے دیا حضرت آج بدنظری نہیں ہوئی، حضرت نے 3 دن کے بعد خلافت سے نواز دی. اب آپ لوگوں کی بھی ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے یہ کام. میرے بھائی اجتماعی حالات سے بھی تو کچھ، امت یہ پوری کل جسد الواحد حدیث میں آتا ہے، امت یہ ہے نا ایک نہیں ہے، الگ الگ ٹکڑے نہیں ہیں. یہ حدیث میں آتا ہے اذا اشتکا بعضہ، جسم کے جب کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا متاثر ہوتا ہے نہیں ہوتا. برما کا مسلمان ہو، امریکہ میں ہو، برطانیہ میں ہو، کہیں بھی ہو، ایک ملت ہے، چاہے تبلیغ سے اس کا تعلق ہو، چاہے خانقاہ سے تعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی لائن کا آدمی ہو، سیاست سے اس کا تعلق، کہیں مسلمان پہ ظلم. مصر میں دیکھو اخوان المسلمین کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. ویسے جمہوریت کے رٹ لگاتے ہیں، اب وہ جب جمہوریت کے راستے پہ آئے بیڑا غرق کر دیا ان کا. اب امریکہ کیوں نہیں آتا بھائی؟ جمہوریت بحال کروں گا میں، بتاؤ. ساری زندگی بھئی جمہوریت رٹ لگاتے رہتے ہیں نا. یہ عوام کی حکومت، وہ کسی نے بڑا ملفوظ سنایا، امریکہ کہتا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ لوگوں کی حکومت ہو، لوگوں پر ہو، لوگوں کے لیے ہو، لوگوں کے ذریعے ہو. فار دی پیپل، پتہ نہیں اس طرح کے الفاظ ہیں، فار دی پیپل، آن دی پیپل، اور بائی دا پیپل، اور خود وہ حکومت بھی پیپل ہی ہو، یعنی وہ خود عوام ہی ہو جو حکومت کر رہی. تو اتنے اچھے اچھے نعرے لگا کے اب بتاؤ نا بھائی، مصر میں تو جمہوریت تھی، کیوں نہیں بحال کرنے کی کوشش کرتے؟ نہ اب ان کے مفاد پہ زد پڑتی ہے. تو یہ سب ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں. تو یہ ان کو نہیں پتا چلے گا جو بیچارہ اپنی 4 دیواری میں بند ہو کے بیٹھا ہے، یہ اس کو پتا چلے گا جو ذرا دیکھے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ٹی وی دیکھنا شروع کر دیں آپ لوگ، ٹی وی میں تو بدماشیاں زیادہ ہیں، لیکن یہ جو سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں نا، جو ہوتے بھی صحیح ہیں، ٹی وی میں تو وہی اپنے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں، بے حیائی کا عنصر زیادہ ہے اس میں. لیکن اب یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، اس نے یہ چیز کو کنٹرول میں کر لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم غلط نہیں ہیں. دوسرا فائدہ آپ کو یہ پتا چلے گا، دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں کر سک رہے، آپ کو کم از کم اسلام سے محبت ہو جائے گی اور مسلمانوں سے بھی محبت ہو جائے گی. ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 2 فائدے ہو گئے. تیسرا فائدہ عصبیت کا خاتمہ. یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی ہم پٹھان پنجابی کے مسئلے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں سب ایک ہی نیت سے دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پٹھان ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، کیا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ مسلمانوں پہ ہی ظلم ہو رہا ہے، اجتماعی سطح پہ ہر جگہ یہی ہے، انہی کے پیچھے پڑے ہوئے. تو یہ احساس ہوتا ہے کہ المسلمون کالملۃ الواحدہ، سب مسلمان ایک ہیں، چاہے کسی بھی قوم کا ہو، چاہے برما کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، ہندوستان کا ہو، یا یہ کہ امریکہ کا ہو، جاپان کا ہو، سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو آپ پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلاف ہے نا، وہ پنجابی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ سرائکی ہے، وہ فلانا ہے، ان چیزوں سے انسان کا دماغ ہٹتا ہے کہ بھائی ادھر آؤ. یہ لاشعوری طور پر دماغ بنتا ہے انسان کا. کتنے فائدے ہو گئے؟ 3 فائدے ہو گئے. چوتھا فائدہ، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دل سے دعا کر سکتے ہو. سن کے دعا کرنے کا میں وہ جذبہ نہیں بنتا جو دیکھ کے دعا میں بنتا ہے. اور بالفرض اگر سنا بھی ہے تو سنا بھی تو کسی ایسے سے ہوگا نا جس نے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی. تو معاملہ تو دیکھنے پر چلا گیا نا، آپ نہیں دیکھ رہے تو کوئی اور دیکھ کے بتا رہا ہے. اور جس نے دیکھا تو اس نے اس لیے دیکھا کہ پہلی دفعہ جس نے دیکھا تھا اس نے آگے شیئر کر دیا، اس کو نقل کر دیا. اگر وہ اپنے پاس رکھتا اور آگے شیئر نہ کرتا تو آپ کو کوئی بتانے والا بھی نہ ہوتا. آپ یہی کہتے ہیں وہ ہم دہشت گرد ہیں، وہ بڑے نیک لوگ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چوتھا فائدہ کہ ان مسلمانوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. یہ آخری درجہ ہے، کیونکہ اگر اتنا بھی نہ ہوا نا تو قیامت کے دن پھر ہماری بخشش کا امکان شاید ختم ہو جائے. اللہ کہے گا اتنا کچھ ہو رہا تھا، تم ہاتھ اٹھا کے کبھی دعا نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے. تو دعا جب ہی دل سے نکلتی ہے کہ جب انسان یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور چوتھا فائدہ، بہت سے لوگ باصلاحیت ایسے ہوتے ہیں جن کو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے چل کے بڑی اونچی پوسٹوں پہ پہنچنا ہے. شروع میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کس نے کس جگہ پہنچنا ہے، یہ معلوم نہیں. تو ممکن ہے جب آپ کے اپنے نظریات درست ہوں گے تو اللہ نے آپ کو مستقبل میں کوئی عہدہ دیا تو پھر آپ کے فیصلے بھی صحیح ہوں گے.
کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ جو ہمارے ہاں اونچی پوسٹوں پہ جو سیاسی حکمران پہنچے ہوئے ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. ان کے وہی ذہن ساز، ان کو جیسے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے نا، یہ ہائی فائی لیول کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو وہاں ہمیشہ لا مذہبیت ہی سکھائی جاتی ہے. یہی بتایا جاتا ہے یہ سب ایسا ہی تھا ایسا. اب دیکھو مسلمانوں میں بہت سے ایسے پیدا ہو گئے جو ٹیپو سلطان کو بھی ڈاکو کہتے ہیں، محمد بن قاسم کو بھی ڈاکو کہنا شروع کر دیا. کیوں؟ ذہن سازی ہو رہی ہے. حالانکہ ہندو محمد بن قاسم کی پوجا کرتے تھے. اس زمانے میں محمد بن قاسم تابعی تھا، تابعی. اس دور میں مسلمانوں میں تصویر بنانے کا تصور نہیں تھا، ہاتھ سے بنی ہوئی جو تصویر ہے، لیکن محمد بن قاسم کی تصویریں ملتی ہیں. علماء نے، مورخین نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے آ کے ہندوستان کو ایسا عدل و انصاف سے بھرا تھا کہ ہندوؤں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی. ہندو تو کوئی بھی احسان ہونا کو اس کو معبود بنا لیتے ہیں، تو ہندوؤں نے اس کی تصویریں بنا بنا کے پوجنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ہمیں ہمارے ظالموں سے بچایا ہے. تو جس نے ہندوستان کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ ہندو اس کی پوجا کرتے تھے، تبھی تو اس کی تصویریں آج تک چلی آ رہی ہیں، تو جس کی پوجا کر رہے ہیں اس کو دہشت گرد بنا دیا. تو یہ ساری بات جو ہے نا، یہ میں جو عرض کر رہا تھا، کم از کم دل سے دعا نکلے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے یہاں. آپ کے دل کے جذبات ان کے ساتھ ہو جائیں گے. دل کے جذبات یہ سارے اعمال ہیں شریعت میں، ان میں سے ہر عمل کی اپنی ایک حیثیت ہے. اور ایک اہم ترین بات یہ، کیونکہ بات فیس بک وغیرہ کی، فیس بک پہ اچھے کام کریں، ایسا نہیں کہ بیٹھ رہے ہیں. اصلا میں نے فیس بک کیوں چھوڑا، میں نے 3-4 سال پہلے جب شروع کیا تھا تو میں بیٹھا، تو جیسے ہی آن لائن ہوا فوراً ایک میسج آ گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل. اور سب سیٹ چل رہے ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ سب. ابھی اس کے فارغ نہیں ہوئے دوسرے. اور حضرت آج تو آپ فیس بک پہ ماشاءاللہ، اور طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ بہت. ایک مسئلہ پوچھ لیں، اتنا لمبا مسئلہ بھی لکھے گا نہیں، کاپی پیسٹ کر کے پارسل کر دو. مولوی صاحب بیوقوف بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، 1953 میں یہ ہوا تھا، 54 میں یہ ہوا تھا. پھر جواب لکھنے میں، جواب میں کئی شقیں ہوتی ہیں، بھئی یہ صورت ہے تو یہ صورت. تو میں ایک ہفتے میں ہی میرے اعصاب، میں نے کہا یہ وقت کی بربادی کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے دنیا میں. اس کے بعد پھر میں اسکائپ پہ آیا کہ اسکائپ میں ویڈیو کال آڈیو کال کرنی پڑتی ہے بٹن دبا کے، اس میں وہی پوچھے گا جتنی ضرورت ہے. خام خام اسکائپ میں انسان کا ایک روب ہوتا ہے نا کہ مولوی صاحب پتہ نہیں تھپڑ ہی نہ مار دیں فون پہ. فیس بک پہ تو لکھ کے کیا ماریں گے، ٹھیک ہے نا. اس میں آڈیو میں جب بات ہوتی ہے تو پھر ان کو اولٹ پٹانگ بات پوچھی تو مولوی صاحب کہیں ڈانٹ نہ دیں یہاں پہ. لیکن جو لکھنے والی باتیں ہیں نا، اس میں ڈانٹ ٹپٹ کا خطرہ، کچھ بھی لکھ کے بھیج دو. الحمدللہ کسی نے کوئی غلط چیز کبھی نہیں لکھ کے بھیجی، لیکن وقت برباد، وقت ضائع. تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک اچھا استعمال بھی ہے اور غلط بھی. تو آپ غلط استعمال نہ کریں، اچھے استعمال میں. یہ جتنے بھی ذرائع ہیں نا، یہ سب ذرائع ہیں. ان ذریعے کو آپ کی مرضی غلط. دیکھو انگریز نے جہاز بنا دیا، اب آپ کو چونکہ انگریز نے بنایا میں جہاز میں سفر نہیں کروں گا. غلط ہے بھائی، یہ ذریعہ ہے، سائنسی ترقی کی وجہ سے ایک ذریعہ ہوا ہے. اب کسی کی مرضی اس میں اسمگلنگ کرنے کے لیے سفر کرے، یا اس میں تبلیغ کے لیے سفر کرے، یا تجارت کے لیے کرے. تو ایسے ہی پہلے زمانے میں بات چیت کا یہی انداز تھا، جو سامنے ہے اس تک بات پہنچا دو. اور جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے تو گھوڑے پہ بیٹھو، اونٹ پہ بیٹھو، 6 مہینے میں پہنچو وہاں، بات سمجھا کے خط اس کے ہاتھ میں پکڑا کے آ جاؤ. راستے میں لٹ پٹ گئے تو ایک الگ بات ہے، خط کی سیاہی مٹ گئی تو الگ. اب ایک طریقہ تو یہ بات پہنچانے کا، آپ نے برما میں کوئی چیز دیکھی، بھائی اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کی آپ نے ویڈیو بھی نہیں بنائی کیونکہ یہ تو نبی کے دور میں نہیں تھی. آپ نے بنائی، اس کو محفوظ کر لیا. پھر آپ گدے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، پاکستان کے مسلمانوں کا دروازہ کھٹ رہا ہے، بھائی برما میں یہ ہو رہا ہے، تم یہاں بیٹھ کے آرام کر رہے ہو، دعا نہیں کر سکتے. یہاں تک پہنچے گا ہی نہیں، برما کے بارڈر پہ ہی پکڑ لیا جائے گا. تو جس نے بھی کیا یہی سوچ کے کہ بھائی اب وہ دور گیا کہ گدے پہ بیٹھ کے اتنی دور جاؤ. جس نے دیکھا نا یہ ظلم ہو رہا ہے، اس نے چپکے سے کہیں درخت کے پیچھے سے کیمرے کی آنکھ کھولی، اس نے سیو کیا، گھر جا کے فوراً فیس بک پہ ڈالا. اس نے جیسے ہی آیا، جن میں عقل تھی، شعور تھا، انہوں نے فوراً شیئر کرتے کرتے میرے گھر کے اندر، میرے ہر کمرے میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا، میرے جیب میں پہنچ گیا، میرے موبائل ہے اس پہ، میں نیٹ کھولوں گا ابھی پڑی ہوئی ہوں گی اس میں، ہر جگہ پہنچا دیا. تو یہ بات دنیا داروں کی سمجھ میں تو آ رہی ہے، ہمارے جو دینی تحریکوں سے وابستہ لوگ ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب تو آ جانی چاہیے نا، ابھی تک نہیں آئی تھی لیکن اب آ جانی چاہیے. دیندار جتنا دیندار ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اتنا ہی مخنچو ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ آج کے زمانے میں جتنا نیک ہوگا اتنا ہی بیوقوف، سوائے آپ لوگوں کے یا جو لوگ بیان سن رہے ہیں ان کے سوا.
ایسا نہ ہو کہ مجھے بولیں کہ ہمیں بیوقوف کہہ دیا. نمازی بھائی ہیں جن کو نمازی بھائی سب سے زیادہ نیک ہوتے ہیں, مطلب کہ بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت اتنے سادہ ہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو فرماتے تھے اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیوقوف ہیں, لیکن چونکہ شیخ کو بیوقوف تو کہا نہیں جا سکتا, تو اس کے لیے ایک سمپل لفظ نکالا ہے, سادہ ہیں. سادہ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. تو اصل کیا ہے کہ بھئی یہ مولوی صاحب کیا ہے, بیوقوف. تو بھائی بیوقوف نہ بنو. حدیث میں آتا ہے المؤمن لا یلدغ من جحر مرتين, مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, بڑے ذہین ہوتے تھے, اس لیے تو اتنی دنیا پہ حکومت کر لی. ہم لوگ کی طرح, ہماری طرح ہوتے نا تو کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو اس لیے تھوڑا سا دماغ استعمال کریں اور یہ جدید ذرائع کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں. بھرپور, تھوڑا بہت نہیں, بھرپور. جتنا حصہ ڈال سکتے ہو ڈالو اس میں اپنا. اچھی اچھی باتیں لکھ لکھ کے بیچتے رہو. اور یہ مطلب نہیں کہ دوسرے ذرائع چھوڑ دو, خانقاہوں کو چھوڑ دو, تبلیغ کو چھوڑ دو, یہ تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والی, وہ تو ذرائع ہیں, وہ تو کرنے ہی ہیں. مدارس بھی آباد کرنے, مساجد بھی آباد کی, تو سارے کام ہیں. کسی کام کو کسی کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف دوسرے کام تو کسی درجے میں ہو رہے ہیں, یہ والا کام نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. اس کو بھی کرو بھرپور طریقے سے. اب آخری بات کہ انٹرنیٹ کے استعمال میں فسادات بہت ہیں, کیونکہ جب فیس بک پہ بیٹھو گے نا دین کی تبلیغ کے لیے, تو درمیان میں کوئی اشتہار آ جائے گا, کوئی خاتون لڑکی آ جائے گی نیم برہنہ, تو آپ کھڑ گیا بھاڑ میں جاؤ. تھوڑی دیر تو شیخ کی نصیحتیں یاد آئیں گی, حضرت جی نے فرمایا تھا بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے. یہ تھوڑے میں آپ کے یار اللہ کر کے بھاڑ میں جائیں حضرت جی, ٹھیک ہے نا. ایسی تصویریں آتی ہیں اس میں, فحش بےہودہ, جو عام حالات میں انسان کو نظر, وہ اسی مقصد کے لیے. پھر جا کے جناب وہ کلک کر کے کبھی کوئی بےہودہ فلمیں دیکھے گا, کبھی کیا کرے گا. مولوی صاحب نے بٹھایا تھا کس کام کے لیے, لگ کس کام میں گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے بچنے کا ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. اس سے بچنے کا, دیکھو کام تو کرنا ہے, اب یہ تو نہیں کہ کام ہی چھوڑ دیں. اس سے بچنے کا نسخہ بتا دیتا ہوں. وہ نسخہ یہ کہ انٹرنیٹ کبھی تنہائی میں استعمال مت کرو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب بیٹھو کوئی ساتھ میں گھر کا فرد ہونا چاہیے. اگر گھر کا کوئی فرد ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کمرے کی کنڈی کھولو اور دروازہ کھول کے رکھو. اپنے نفس پہ کبھی یہ اعتماد نہ کرو کہ میں دروازہ بند کروں گا تو میں سکون سے کام کر سکتا ہوں, شور شرابے کی آواز نہیں آئے گی. نہ 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 نہ, ایسی صورت میں میں قطعاً اس کو شرعی طور پہ جائز نہیں سمجھتا. اس دور میں کتنا ہی نیک ہو, کتنا ہی پرہیزگار ہو, 2 منٹ میں اس کا پاؤں پھسلے گا. بٹھایا تھا دین کی تبلیغ کے لیے, اچھے کام کے لیے, اور گندی حرکتوں میں لگ جائے گا. اپنا ہی ایمان برباد, تو دوسروں کو کیا تبلیغ کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو کھلے عام ہونا چاہیے. گھر میں لا کے چوک پہ رکھا اور اس میں پاسورڈ لگاؤ, کیونکہ آپ تو چوک پہ سب کے سامنے دیکھ رہے ہو. جب آپ گھر سے چلے جاؤ گے پتہ چلے سب چوک پہ دیکھ رہے ہیں سب, ٹھیک ہے نا. ہر وقت تھوڑی نگرانی ہوتی ہے. اس میں گھر کی خواتین کو بتا دو کہ بھائی ہم آپ کو خود اپنی مرضی سے جو چاہیں گے دکھائیں گے, آپ ہماری غیر موجودگی میں استعمال نہ کریں. بیوی فوراً کہے گی مجھ پہ شک کرتے ہو. کہیں گے شک نہیں کرتا بیگم, میں اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا, تم پہ کیسے کروں. حالانکہ دیکھنے میں تم سے زیادہ نیک لگتا ہوں میں, لیکن مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے. تم اگر جاؤ گی نا میکے اور میں اکیلا ہوں گا, مجھے ڈر ہے میں گناہ میں نہ لگ جاؤں. جیسے تم گھر سے جاؤ گی نا میکے اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو, تو میں فوراً انٹرنیٹ کی کیبل نکال کے باہر پھینک دیتا ہوں, یا گھر میں جاتا ہی نہیں, یا جاتا ہوں تو نیٹ یوز نہیں کرتا. کیونکہ مولوی صاحب نے بتایا اور بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ بھائی اپنے اوپر اعتماد مت کرو. تو میں تم پہ کیسے کر لوں, اور تم پہ بے اعتماد کی بات نہیں ہے, گناہ کے وسائل سے روکنا چاہتا ہوں. تو اس لیے خواتین کہیں گی ایسے سختی اسلام میں نہیں ہے. بولو بہت سختی ہے اسلام میں. اسلام کو بڑی, اسلام میں یہ ان چیزوں کی یاد نہیں ہے کہ ایسے بھی بچوں کو جو ہے نا کھلے عام چھوڑ دیں. اور جوان لڑکے 13-14 سال کے لڑکے, ان کو خود والدین موبائل انٹرنیٹ والا خرید کے دے دیتے ہیں نہ, تو جہنم میں پھینکنے والی بات ہے اپنی اولاد کو. وہ اس پہ کیسے نگرانی کرو گے؟ وہ تو رضائی اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لے اس کو. یہ جائز نہیں ہے اتنے نوعمر لڑکوں کو. ان کو بھی اگر انٹرنیٹ سکھانا ہے, والد صاحب کہیں بیٹے ٹھیک ہے اوپن کمرہ کھولا ہے, آپ نے جو دیکھنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں, دروازہ کھلا رہے گا, کوئی بھی کسی وقت آئے گا, ہسٹری چیک ہوتی رہے گی اس کی.
ڈیٹا کی ریکوری ہوتی رہے گی تاکہ ڈیٹا کو دیکھ کے پتہ چلے کہ بیٹا کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ڈیٹا اور بیٹے کافی آپس میں مناسبت ہے, کیونکہ ہمیں اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں. تو بھائی یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نہیں آئیں؟ درس قرآن تو اگرچہ نہیں ہوا, لیکن یہ بہت دنوں سے سوچا ہوا تھا یہ باتیں کرنے کا, بہت دنوں سے سوچا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آج کے الوا دی, اسی میں انشاءاللہ خیر ہوگی. یہ باتیں مردوں کے لیے بھی ہیں, خواتین کے لیے بھی. خواتین بھی فیس بک پہ گھر پہ بیٹھ کے بہت اچھا کام کر سکتی ہیں اور بہت کر رہی ہیں. پہلی بات تو خواتین اپنے آپ کو کوشش کریں خاتون شو نہ کریں, زیادہ بہتری سے مرد بن کے کام کریں اس میں زیادہ. لیکن اگر کوئی خاتون بن کے بھی کرتی ہے تو اس کی بھی وہی آداب ہے, اکیلے میں انٹرنیٹ یوز نہ کیا جائے. صحیح ہے نا, کوئی نہ کوئی گھر میں ہونا چاہیے, اس سے پھر مثبت کام ہوگا. تو لیکن یہ کرنا ضرور ہے یہ کام. اللہ تعالی ہم سب کو مثبت کاموں کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے, منفی کاموں سے بچنے کی توفیق. اچھا ایک بات میرے ذہن میں کہ دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ ان کی ویڈیو نہیں بناؤ اور یہ شیئر نہیں کرو, یہ حرام ہے, تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں. ابھی جو برما میں اور ہندوستان میں ظلم ہوتا ہے نا, تو وہاں کی حکومت اس کی کوریج نہیں ہونے دیتی کہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا, اور ہم بھی یہ فتویٰ دیں کہ نہیں اس کی کوریج حرام ہے اسلام میں. تو اس کا مطلب تو یہ کہ جو وہ کر رہے ہیں انہی کی ہم بھی تائید کر رہے ہیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہم سادگی میں بے وقوفی کر رہے ہیں, وہ ہوشیار بن کے کر رہے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلے عام ظلم تو کرنے دیں اور ہم پر اس ظلم کی اشاعت پر پابندی لگا دیں. یہ حکمت اور مصلحت سے یہ بات, اللہ کی حکمت سے یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے. اس لیے مجھے اس پر اطمینان ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے کا استعمال ان مفید کاموں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جائز ہے بلکہ کسی حد تک واجب ہے. یہ میری رائے ہے. اگر یہ درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے, اگر یہ خطا ہے کیونکہ ہم نبی تو ہے نہیں بھائی, خطا ہم سے بھی ہو سکتی ہے, تو پھر یہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو شریعت میں جب کسی چیز کا واضح حکم نہیں ہوتا تو پھر تحری اور اجتہادی کا حکم ہوتا ہے. اس میں قبلہ اگر نہ ملے, پتہ ہی نہ ہو قبلہ کدھر ہے, تو غور و فکر کر کے قبلے کی سمت متعین کی جائے گی. اس میں علماء کہتے ہیں کہ قبلہ مغرب میں ہوا اور اس نے مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی, کیونکہ اس کے بس میں اتنا ہی تھا. تو اب ڈیجیٹل کیمرے کو حرام کہنے والے علماء جو کہتے ہیں کہ یہ تصویر حرام ہے, ان کے دلائل بھی میں نے دیکھے ہیں اور وہ بھی دیکھے ہیں جو جائز کہنے والوں کے, اور کچھ میری اپنے بھی کچھ دلائل ہیں جو میرے اپنے ذہن میں آئے. ان کے بعد اتنا مطالعہ تحریر سب کچھ کرنے کے بعد میرا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ اس کے استعمال کی اجازت ہے. تو ہمارے بس میں یہی ہے, اتنا ہی سوچ سکتے ہیں. پھر بھی اگر غلطی ہو گئی, ہمارا فیصلہ غلط ہوا, تو جیسے مغرب میں قبلہ ہو اور وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے, پھر بھی اللہ اس کی نماز کو قبول اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس کے بس میں جتنا تھا وہ اتنے کر لیا. تو امید ہے کہ جو علماء ڈیجیٹل کیمرے کو جائز کہتے ہیں ان سے انشاءاللہ آخرت میں سوال نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے بس میں جتنا تھا دلائل میں غور کر کے حقیقت تک پہنچنا, انہوں نے وہ کام کیا ہے. پھر بھی اگر یہ اللہ کی نظر میں غلط ہے تو انشاءاللہ آخرت میں اس پہ پکڑ نہیں ہوگی, کیونکہ انسان کے بس میں اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.